أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ۔ اللہ جل شانہ کی آیات احکامات سے منہ موڑنے کی وجہ گزشتہ آیت کریمہ میں دنیا کی محبت بتائی گئی۔ یہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے اللہ جل شانہ کی نافرمانی، سچے دین میں اختلافات ڈالنے کی یہ روایت آج کی نہیں، یہ شروع سے چلی آ رہی۔ کان الناس امۃ واحدہ، اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، پوری انسانیت، ساری انسانیت ایک ہی امت تھی، ایک ہی آدم و حوا کے بیٹے، ایک ہی آدم و حوا کی بیٹیاں۔ پھر جب انسانوں نے آپس میں ٹکراؤ شروع کیا، ذہنی فکری ٹکراؤ بھی، جسمانی ٹکراؤ بھی، لڑائی مار کٹائی، تو پھر اللہ جل شانہ نے مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر، مختلف لوگوں میں اپنے نمائندے، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجنے شروع فرمائے۔ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد یہ تھا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگ جن معاملات میں جھگڑ رہے ہیں وہ جا کر ان کا فیصلہ کریں، انہیں سیدھا رستہ بتائیں، حق بات سمجھائیں۔ تمہارا یہ فکری، نظریاتی، اعتقادی اختلاف، اس میں صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، تمہارے آپس میں دوسرے جھگڑے، اس میں صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ انسانوں کے مابین ان جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے شروع فرمایا گیا۔ ہر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو آ کر خوشخبریاں سنائیں، ہر نبی بشیر تھے۔ کیا خوشخبریاں سنائیں؟ اللہ کی مانو گے، نبی کے پیچھے چلو گے تو دنیا آخرت سنورے گی، رزق و روٹی ملے گی، راحت و سکون ملے گا، اور پھر مرنے کے بعد جنت، اس کی نعمتیں، اللہ کی رضا۔ ہر پیغمبر نے قوم کو خوشخبریاں سنائی، ایسے ہر پیغمبر نذیر بھی تھے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اللہ کے حکموں سے منہ موڑو گے، اختلاف کرو گے، نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو دنیا بھی برباد ہوگی، بے چین ہوگی، بے سکون ہوگی، ہر طرح سے مصیبتیں، پریشانیاں گھیر لیں گی، اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، لیکن
جھگڑے تھے، انسانوں کا ٹکرانا تھا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنا تھا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑنا تھا، کہ مسلسل جاری رہا۔ انبیاء بھی تشریف لاتے رہے، لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جو بگڑے تھے وہ بگڑے رہے۔ البتہ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ایمان والے، سعادت مند، خوش نصیب، جنہیں اللہ نے راہ دکھائی، ہدایت بخشی، وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ اگر منہ موڑنے والے تھے تو جان دینے والے بھی ہمیشہ رہے، گمراہ تھے تو ہدایت والے بھی ہمیشہ رہے، کافر تھے تو ایمان والے بھی ہمیشہ رہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں سیدھا راہ دکھاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں سیدھا راہ دکھاتے ہیں۔ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی تشریف آوری انسانوں کو سدھارنے کے لیے تھی۔ ایک ہی آدم و حوا کی نسل ہے انسانیت، سب ایک ہیں۔ جو جھگڑا کرتا ہے، اللہ اور اس کے نبی سے اختلاف کرتا ہے، وہ اپنا رستہ جدا کرتا ہے، وہ فرقہ بنتا ہے، وہ قوم بنتا ہے، وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے، ورنہ سارے انسان اللہ کے بندے، اور سارے انسانوں کو سدھارنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے۔ آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیشہ کے لیے نبی بن کر، ہمیشہ کے لیے بشیر و نذیر بن کر۔ آپ پر دین مکمل ہوا، وحی کی نعمت تمام ہوئی۔ اب آپ کی تعلیمات ہیں قرآن و سنت کے اندر، انہیں بتانے والے ہیں۔ خوش قسمت ہوگا جو ان پر عمل کر کے ہدایت کے راستے پر چلے گا، اور بد نصیب ہوگا کہ جو جھگڑنے والوں، اختلاف کرنے والوں کی لڑی میں جا بیٹھے گا۔ پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ جسے ہدایت مل جائے، رستہ مل جائے، وہ شکر کرے۔ اب یہ مسجد آ جانا، یہ مسجد کا رستہ مل جانا، نہیں ملا تو سمجھے نہیں ملا، کھو گیا رستہ، بہک گئے، گم ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے۔ منزل یہ تھی، یہاں اس وقت پہنچنا تھا، اللہ نے پہنچا دیا، الحمدللہ۔ جسے ہدایت مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی بھی نیکی کی، ایمان کی، کسی بھی جز کی، کسی بھی عمل کی، اور اگر کسی بھی نیکی سے، اللہ کے کسی حکم سے محرومی ہو گئی تو فکر کی بات، سوچنا چاہیے کہ اس عمل کی اور اس راہ کی مجھے ہدایت نہیں ملی اور توفیق نہیں ہوئی۔ یوں شکر و فکر سے چلتا رہے تو انسان سمجھ جاتا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔